السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے حضور کے والد کی شان کیا ہے، حضور کی والد کا مقام کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کے والد مسلمان نہیں تھے۔ لوگ طرح طرح کی حضور کے والد اور والدہ پر تہمت لگاتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ کہ جن کے صدقے میں آسمان و زمین بنایا، جن کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا، اور انہی کے والد اگر مسلمان نہ ہو، انہی کے والد اگر مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں جن کے صدقے اسلام آیا، جن کے صدقے قرآن آیا، جن کے صدقے نماز آئی۔ اگر انہی کے والد، انہی کے والدہ اگر مسلمان نہیں ہیں تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ مجھے بتائیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور کے والد کا شان کیا ہے، حضور کے والد کا مقام کیا ہے۔ جب مکہ شریف میں جب حضور کے والد دنیا میں آئے، جب حضور کے والد دنیا میں پیدا ہوئے، جب مکہ کی زمین پر تشریف لائے، جب مکہ مکرمہ میں جب حضور کے والد پیدا ہونے کے بعد آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ بچپنے کا عالم تھا۔ لوگ جب حضرت سیدنا عبد المطلب کے گھر، سرکار مکہ کے گھر جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور ان کی شان کو دیکھے، آپ ان کی شان کو دیکھیں۔ جب وہ گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ مہک پا کر، خوشبو پا کر لوگ یہ کہتے تھے یہ کوئی اور گزر نہیں رہا ہے، بلکہ یہ گزر رہا ہے تو سرکار مکہ کا بیٹا گزر رہا ہے، سرکار مکہ کا بیٹا گزر رہا ہے، یہ کوئی اور گزر نہیں رہا ہے۔ یہ اگر گزر رہا ہے تو سیدنا عبد المطلب کا بیٹا سیدنا عبداللہ گزر رہا ہے۔ لوگ یہ بات کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے مقام کو دیکھیں، ان کی کردار کو دیکھیں، ان کی اخلاق کو دیکھیں۔ محترم دوستان محترم، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ ادھر یہودیوں نے سوچا، یہودیوں کے عالموں نے میٹنگ رکھا اور لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ ہمیں اپنے علم سے، ہمیں اپنے آسمانی کتابوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ حضور کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، حضور کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب آخری پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے، آخری رسول دنیا میں آنے والا ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے علم سے معلوم ہوا کہ آخری نبی کا وقت آ رہا ہے، آخری نبی دنیا میں تشریف لانے کا وقت آ رہا ہے۔ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو یہودیوں کے عالموں نے کہا نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ اب حضور کے اب آخری رسول، آخری نبی دنیا میں آنے کا وقت آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں؟ تو یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ ہمیں اپنے علم سے پتہ ہوا، ہمیں اپنے علم سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آخری نبی کا والد دنیا میں تشریف لا چکا ہے، آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لا چکا ہے، آخری پیغمبر کے والد اب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آخر کرے تو کرے کیا؟ ان لوگوں نے کہا
لوگوں نے یہ بات کہا کہ آخر کرے تو کرے کیا، آخر کرے تو کرے کیا۔ اس بات پر تمام یہودیوں نے یہ سوچا، تمام یہودیوں نے یہ بات کہی کہ آخر کرے تو کرے کیا۔ تو تمام لوگوں نے ایک بات رکھی کہ اس مکہ مکرمہ میں ایک مکہ مکرمہ میں ایک انسان کو بھیجا جائے، ایک آدمی کو بھیجا جائے اور سیدنا عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اور تمام لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی قتل کر دے گا، اس کو اگر کوئی قتل کر دے گا تو اسے اتنا انعام دیا جائے گا، انہیں اتنا انعام دیا جائے گا، ان کے خاندان ان کے ساتھ اس لوگوں کھا کر تھک جائیں گے۔ یہ بات کہی، یہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آخر کرے تو کرے کیا، بھیجے تو بھیجے کسے۔ تو لوگوں نے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں عبداللہ کو قتل کروں گا، میں عبداللہ کو قتل کروں گا۔ جب یہ بات کہی تو لوگوں نے خوشیاں منایا، انہیں مبارکباد دی گئی۔ اب یہودی کے عالموں نے یہ بات کہی کہ اب ان کی نشانی یہ ہے کہ تم مکہ پہنچ جانا، اور مکہ پہنچ کر اسے کسی آدمی سے پوچھنا کہ عبداللہ نامی انسان کہاں ملے گا، وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ اب وہ یہودی، وہ نوجوان پیسے کی لالچ میں وہ نکل پڑا، وہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیا اور نکل پڑا۔ وہ جب مکہ مکرمہ پہنچا، جب صحن مکہ پہنچا، صحن کعبہ میں پہنچا، حرم کعبہ میں پہنچا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں صحن کعبہ میں۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، اور اسی میں حضرت سیدنا عبداللہ بھی کھیل رہے تھے۔ اب انہیں پتہ نہیں تھا، اب انہیں معلوم نہیں تھا یہی سیدنا عبداللہ ہے۔ اب وہ یہودی انہی چند بچوں میں جا کر اب اتفاق سے اسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے بتاؤ یہاں عبداللہ کہاں ملے گا۔ اب جب یہ بات کہی سیدنا عبداللہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور چہرے پر تھکان کی نشانی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس کا پتہ بتا دوں گا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سیدنا عبداللہ ہے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں سیدنا عبداللہ کا پتہ بتا دوں گا، آپ یہاں پر بیٹھے۔ اب وہ اپنے گھر گئے، ان کی اخلاق کو دیکھے، ان کی شان کو دیکھے۔ وہ گھر گئے اور چند کھجور لائے اور ایک گلاس پانی لائے، اور وہ مسافر کو دیے اور کہنے لگا آپ اس کو تناول فرما لیجئے، آپ اس کو کھا لیجئے، اور اس کے بعد میں عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا۔ اب وہ تھکان کی نشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی چند کھجور اور پانی پی کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد عبداللہ پوچھتے ہیں آخر اے مسافر دور سے سفر کر کے آئے ہو، آخر تمہیں عبداللہ سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک راز کی بات ہے، میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن تم مددگار ہے، تم میری مدد کیے ہو، تم میرے محسن ہو، تو میں یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے عالموں نے، یہودیوں کے عالموں نے، ہم لوگوں کے عالموں نے کہا کہ آخری پیغمبر کا وقت آ چکا ہے، آخری نبی کا وقت آ چکا ہے، اب دنیا میں وہ آئیں گے، اب وہ تشریف لائیں گے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے عالموں نے کہا کہ ان کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، مکہ میں ان کے والد تشریف لا چکے ہیں، تو ان یہودیوں کے عالموں نے ہمیں بھیجا ہے عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے جب عبداللہ ہی قتل ہو جائے گا، جب باپ ہی قتل ہو جائے گا، تو پھر بیٹا دنیا میں کیسے تشریف لائے گا؟ دوستان محترم، اب عبداللہ کہتے ہیں تمہیں عبداللہ کو قتل کرنا ہے تو اپنے نام سے تلوار نکالو۔ اب وہ تلوار نکالتے ہیں، اور یہودی کہتے بتاؤ عبداللہ کہاں ہیں؟ عبداللہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں تمہیں عبداللہ کو قتل کرنا ہے، لو اور یہی عبداللہ ہے، میں ہی عبداللہ ہوں۔ اب جب یہ بات کہنی تھی، جب یہ بات کہی تو اس کے ہاتھوں سے تلوار گر جاتی ہے، اور گرنے کے بعد ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ
کا مقام یہ ہے، جب عبداللہ کا کردار کا یہ عالم ہے، جب عبداللہ کے عظمت اور اخلاق اور کردار کا یہ عالم ہے، تو پھر آخری نبی کا کردار کا عالم کیا ہوگا، آخری نبی کا شان پھر کیا ہوگا، جب ان کے والد کا شان یہ ہے، جب ان کے والد کا شان یہ ہے، جب اس کے والد کا مقام یہ ہے، تو پھر ان کے بیٹے کا اور آخری نبی آخری پیغمبر کا شان کا عالم کیا ہوگا۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کسی طرح بھول چول ہوئی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔